الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه واعانه علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل بھی عرض کیا مکی صورتوں کا جو مخاطب ہوتے ہیں زیادہ تر مشرکین ہوتے ہیں، اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے وہ بڑے عجیب قسم کے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اور صحابہ نے آپ کی جماعت نے اس پر آپ کی مدد کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہنے لگے یہ بات تو عرب میں مسلم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ یوں ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں آپ نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے لکھوا لی ہیں، آپ نے خود لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو آپ نے کسی اور سے لکھوا لی ہیں، پھر وہ صبح شام آپ کے صحابہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو یاد ہو گئی ہیں، اور آپ قرآن مجید میں پہلی قوموں کا تذکرہ جو کرتے ہیں یہ کسی سے سیکھ کے کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ دو فضول باتیں تھیں، کوئی ان میں جان نہیں تھی۔ بھئی اگر یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں تو تم ایسی کلام کر دو نا، تم بتا دو نا یہ باتیں، لیکن یہ تو ان سے کبھی نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں، ان ھذا الا افک، یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے، افترا ہو، نعوذ باللہ حضور نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس جھوٹ کے گھڑنے پر آپ کی ایک دوسری قوم نے مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ لوگ بڑی ظلم کی بات اور بہت بڑی جھوٹ کی بات لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اکتتبھا، آپ نے پہلے ان کو لکھوایا، فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا، صبح شام یہ پھر آپ پڑھی جاتی ہیں، آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کو جواب دے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، قرآن اس ذات نے اتارا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے ہر راز کو جانتا ہے۔ اتنی باریکیاں تو پہلی کتابوں میں بھی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ تو یہ قرآن اس ذات نے اتارا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کے ہر راز کو جانتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم ایسا کلام لے آؤ نا، لیکن انہ کان غفورا رحیما، اور وہ ذات بخشنے والی بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ اسی لیے یہ اتنے بڑے الزامات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ کیا ہوا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے ما لہذا رسول یأکل الطعام، اللہ کا رسول وہ ہو جو کھانے سے پاک ہو، کھانے کی طلب نہ ہو اس کو۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شکایت کرنے جا رہے ہیں کہ آقا پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، حضور دو پتھر دکھا رہے ہیں، تمہارے سے زیادہ بھوک کی عالم میں ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ کا رسول جو ہے یہ کیسا اللہ کا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، وہ آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا، اس کا کام یہی ہوتا۔
او یلقا الیہ کنز، یا آپ پر ایسا خزانہ اتارا جاتا کہ آپ لوگوں کی ضروریات ویسے ہی پوری کر دیتے، لوگ آپ کی بات مان لیتے۔ او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا آپ کا ایسا بڑا باغ ہوتا جس میں سے آپ خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے۔ آپ کو صاحب جائیداد کیوں نہیں بنایا؟ آپ تو خود یتیم ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہر خیر کے کام میں معاون ہے، اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ترتیب کیوں ہے؟ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس کے پاس سرمایہ ہو اس کی بات ماننی ہے، جس کے پاس باغات ہوں اس کی بات ماننی ہے، یا پھر وہ ضروریات سے پاک ہو پھر اس کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی جیسے انسان کی ہی ضرورت ہے، جس کے ساتھ اللہ نے یہ ساری ضروریات لگائی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑیں اور ایسی پاکیزہ زندگی گزار کے دکھائیں کہ بھائی ان سب ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا حکم زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر ظالم یہ کہنے لگے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس پہ لوگوں نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ جادو کی کیفیت میں ہیں، ان کو اپنے سرد گرم کا، اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آدمی میں جادو کی کیفیت ہو جائے وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، بھئی یہ ایسی کیفیت ہے۔ اب اتنا کہہ دیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں تو صحیح یہ بیوقوف آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف چند دن پہلے کی بات ہے، یہی آپ کے گن گا رہے تھے، صادق، امین اور بڑے بڑے القابات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اب یہ ہے کہ ہر قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے یہ کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، یہ خود گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھے راستے پر آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ سارے ان کے اعتراضات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھے۔ پھر آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔